اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب دیا. کیا دیا؟ عذاب دیا. تو ان کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ ہمارا کھیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ تباہ کر دیا، اور یہ بطور عذاب تھا. تبھی انہوں نے کیا کہا؟ انا لضالون، ہم گمراہ ہو گئے ہیں. اور آگے کہا بل نحن محرومون، ہم تو محروم ہی ہو گئے ہیں. تو کسی کو تکلیف آئے، مصیبتیں آئیں، پریشانی آئے، اور وہ یہ بات سمجھ جائے کہ میرے گناہوں کی وجہ سے ہے، تو یہ بڑی بات ہوتی ہے. یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ انسان کو سمجھ میں آ جائے کہ جو مصیبتیں پریشانیاں آ رہی ہیں یہ میرے گناہ کی وجہ سے آ رہی ہیں، نہ کہ نیچرل ہیں یا قدرتی طور پر ہیں. اب اس کے اندر ایک اور بات سمجھنے کی ہے کہ کیا جب بھی کسی پر مصیبت آئے گی اس کے گناہوں کا نتیجہ ہوگی یا ویسے ہی قدرتی طور پر ہوگی؟ اس کے بارے میں کہیں پر اگر زلزلہ آ جائے، کسی کے اوپر مصیبتیں پریشانی آ جائے، کسی کو مال کی تنگی ہو جائے، کسی کی اچانک نوکری چلی جائے، کسی کا مال و زر لٹ جائے کہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں یہ بڑا ہی گناہ گار آدمی تھا تبھی اس کے اوپر مصیبتیں آئی ہیں. بلکہ اس کے دو مطلب ہیں. اس کا مطلب یاد رکھیں، ہم ایک آسان سا فارمولہ یاد رکھیں کہ ہمارے اوپر جب مصیبتیں آئیں وہ عذاب کب ہوگا، اور ہمارے اوپر جب مصیبتیں آئیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا وقت کب ہوگا، وہ رحمت کب ہوگی. مصیبتیں کبھی رحمت بن کے آیا کرتی ہیں اور کبھی عذاب بن کے آیا کرتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جس شخص کو بخار ہو جائے تو بخار اس کے لیے نعمت ہوتا ہے. وہ کیسے ہوتا ہے کہ وہ جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرتا ہے. اب بتائیے، ایک آدمی گناہ گار تھا، جہنم کا مستحق تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختصر سا بخار دے کے اس کو جہنم سے ہٹا کر جنت اس کے لیے لکھ دی، تو یہ اس کے لیے عذاب بنا یا رحمت؟ رحمت بنا نا. اگر کسی آدمی کو مصیبتیں آ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، اور پریشانیوں کے بعد اس کو توبہ نصیب ہو رہی ہے، تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ میرے لیے مصیبتیں یہ عذاب نہیں بلکہ کیا تھا؟ رحمت تھی. اب کسی آدمی کو اگر مصیبتیں پریشانیاں آ رہی ہیں، اس کا مکان گر گیا، زلزلہ آیا، جو کچھ بھی ہوا اس کے ساتھ، اگر اس کے بعد بھی وہ اپنے اڑی پہ اڑا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتا، تو اس سے پتہ چلا وہ اس کے لیے عذاب ہے. اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو جو انسان توبہ کر لے اس کے لیے عذاب نہیں، رحمت ہوا کرتا ہے، اور جو توبہ نہ کرے اس کے لیے عذاب ہی ہوا کرتا ہے.